کہ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جمعہ کے بعد زمین پر پھیل جانے اور رزق تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے. یعنی وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے. تبھی تو فرما رہا ہے کہ رزق کی تلاش کے لیے تم زمین پر پھیل جاؤ. تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب آدمی کچھ کاروبار کے لیے نکلتا ہے, کام وغیرہ کرتا ہے, تو اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے فوری بعد اب کام ہی پر چڑھ جانا ہے, بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جمعہ کو اول وقت میں پڑھ لیتے, اس کے بعد قیلولہ کرتے ہیں. قیلولہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے جس کے اوپر اب عمل متروک ہو گیا ہے. اب عمل اس کا متروک ہو گیا ہے. اس کا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد یا جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد مسلمان اس زمانے میں کچھ دیر کے لیے سو جاتے, پہلے 10-15 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو. تو یہ رات کے جاگنے پر مددگار ہوتا ہے. تہجد پڑھنے والوں کے لیے, رات کا قیام کرنے والوں کے لیے یہ جو قیلولہ کی سنت ہے یہ ان کے لیے مددگار ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ جو قیلولہ کرتا ہے, رات کا کچھ حصہ جاگ کر عبادت کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے رات میں تھکاوٹ نہیں رہتی, جاگنے میں نیند کے اندر اس کو آسانی ہو جاتی. وہ یہ کہ ظہر کے نماز پڑھ لے یا کھانا کھا لے, اس کے بعد 5 منٹ 10 منٹ ہی کے لیے سو کر اٹھ جائے, اس کے بعد رات کے لیے اس کو جاگنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے صحابہ کرام کا یہ مبارک طریقہ رہا ہے. اس پر بھی عمل کیا جانا چاہیے تاکہ اس کے اندر ہم کو کچھ برکت حاصل ہو جائے. ایک اور چیز یہ کہ جمعہ کی جب اذان ہو جائے اس کے بعد کاروبار کرتے رہنا, تجارت کرنا, یہ سب ناجائز ہے. حرام ہے بندے کے لیے کہ اذان ہو جانے کے بعد کاروبار میں لگا رہا, پیسہ کما رہا ہے, مصروفیت میں لگا رہنا. تو جس طرح سے پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص دن دے دیا کہ یہ دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے لیے ایک دن مقرر کیا کہ وہ ہفتے کے دن عبادت کرے. ان کے لیے ہفتے کا دن خاص رکھ دیا ہے. نصارہ ہے, انگریز, عیسائی, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کا دن مقدس کر دیا کہ تم اس دن عبادت کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اتوار کا دن عطا کیا گیا ہے, اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کا روز رکھا. تو داؤد علیہ السلام کی قوم جو ایلا کے مقام پر رہا کرتی تھی, ایک پہاڑی علاقہ ہے ملک شام کے اندر, دمشق کے قریب میں ایک علاقہ ہے, ایلا اس کو کہتے ہیں. تو اس مقام پر جو لوگ تھے وہاں پر رہا کرتے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم ہفتے کے روز کاروبار, تجارت وغیرہ جو ہمارے لیے حکم ہے, ویسے اس دن تم شکار نہیں کرنا, جانور کا ہو یا مچھلی کا ہو کسی کا. تو وہ لوگوں کا زیادہ کاروبار جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ تھا, ان کا جو روزگار تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا. تو وہ بہت بڑے پیمانے پر مچھلیاں پکڑتے, اسی کو بیچتے. اب عجب بات یہ ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ چیز نہ کرنے, یعنی اس دن عبادت کا دن ہے, عبادت کرو, ہفتے کا روز, وہ مقرر کیا. اور ان کے لیے آزمائش یہ رہتی کہ اس میں پیسہ زیادہ آتا تھا, مچھلیاں زیادہ پکڑی جاتی. تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے کہ ہفتے کے روز اگر ہم شکار کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا, لیکن ہفتے کے روز انہیں منع کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. ایک قوم وہ تھی ہفتے کے دن شکار کرنے کی طرف تیار ہو گئی, نہ ہم تو ہفتے کے دن شکار کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, شیطان نے انہیں ایک ہیلا سکھایا. ہیلا یہ کہ تم یوں کرو کہ جو پانی ہے اس پانی میں سے ایک حصہ نکال لو تھوڑا, اور وہاں پر پانی جمع ہوگا, مچھلیاں اس میں آ جائیں گی, پھر وہ حصہ بند کر دینا, مچھلیاں بھی آ جائیں گی اور وہ تم شکار بھی نہیں کرنا. اتوار کے دن پھر مچھلیوں کو پانی میں سے نکالنا. تو شیطان نے اس طرح سے ہیلا بتایا, انہوں نے اس چیز کے اوپر عمل کیا. حالانکہ بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز قبضے میں آ جائے تو اس کا شکار ہو جاتا ہے. جب وہ ہفتے ہی کے روز اگر اپنے قبضے میں آ گیا ہے اور مچھلی کو اختیار دے رہا کہ وہ بھاگ سکے, تو اس وقت اس کا شکار ہو گیا, وہ اس کے اندر قید میں آ چکی ہے. اس طرح سے وہ قید میں آ گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع کیا تھا یہود کو, وہ لوگ نہیں مانے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہوا. چند لوگوں نے سمجھائے کہ تم یہ کام نہ کرو. وہ بولے کہ نہیں, ہم تو اتوار کے دن کہاں کریں, ہم پکڑ رہے ہیں, ہفتے کے دن تو ہم ان کو خالی پانی سے دوسرے پانی میں منتقل کر رہے ہیں. اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے اور ہفتے کے روز وہ لوگ شکار کرتے تھے. تو یہ داؤد علیہ السلام کی قوم تھی, اور اس کے بعد وہ لوگ آپس میں ناراض ہوئے. ایک قوم نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے, کہ اللہ کا عذاب تمہاری وجہ سے ہم پر نازل ہو جائے, لہٰذا ہم دیوار اٹھا دیں. انہوں نے دیوار کو چن دیا بیچ میں سے. ایک طرف وہ لوگ چلے گئے جو شکار کرتے تھے ہفتے کے روز مچھلی کا, ایک طرف وہ لوگ جمع ہو گئے جو ہفتے کے روز شکار نہیں کرتے تھے. اس طرح سے قوم 2 حصوں میں بٹ گئی, اور اللہ کی جو غضب نازل ہوا. فجر سے پہلے کا وقت تھا. یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کے جو عذابات آتے ہیں وہ ایسے ٹائم پر اللہ تعالیٰ شدید گریفت فرماتا ہے جب آدمی
بہت زیادہ غشی کی حالت میں رہتا. آپ یہ سمجھیں جیسے 3 بجے 4 بجے 5 بجے کا ٹائم جب آدمی اکثر سوئی جاتے تو نیند بہت گہری ہوتی ہے. وہ ٹائم پر اللہ تعالیٰ کے عذابات آئے, پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے تو اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مردود کیا اور سب کے لیے حکم فرمایا کہ تم بندر بن جاؤ پھٹکارے ہوئے. وہ سب کی حیت بدل گئی. وہ جو قوم تھی ان قوم کے لوگوں کی جسم بدل گئے, ان کے جسم انسان کے تھے لیکن وہ بدل کر حیوان بن گئے اور سب کے سب بندر بن گئے. تو ان کی تعداد 12,000 کی, جو 12,000 لوگ بندر بن گئے جو دیوار کے ایک طرف میں تھے. دیوار کی اس طرف کے لوگ انسان, اس طرف کے لوگ حیوان. دن نکل آیا, روشنی پھوٹ پڑی. اس کے بعد یہ لوگوں نے کہا کہ ادھر سے آواز جیسی آتی ہے ہمیشہ, وہ آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا بچوں کو کی طرح چڑھ کر دیکھو کہ کیا حال ہے. تو انہوں نے اپنے گھر کے بچوں کو چڑھایا, دیوار پر چڑھ کر جب بچوں نے جھانکا دیکھ کر کہا یہ لوگ تو سب بندر بن گئے, یہ تو سب بندر ہیں, یہاں پر تو انسان نظر نہیں آتے. تو انہوں نے پھر جا کر ان سے ملاقات کی. تو حیرت کی بات یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے جو لوگ تھے, انسان تھے, ان کو حیوان تو بنا دیا, بندر تو بنا دیا, لیکن دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رکھا, یعنی انسان کے جیسا باقی رکھا. یہ بھی ایک عذاب ہے. آدمی کو جب سمجھ میں آ جائے کیا ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا بن گیا ہوں اور پھر خود دیکھ لے کہ لوگ کیا ہے, تو وہ تمام لوگ پہچانتے تھے. یہ لوگ جو نیکوکار تھے وہ انہیں نہیں پہچانتے تھے, وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ سارے کے سارے بندر ہیں. لیکن وہ جتنے بندر تھے وہ سب پہچانتے تھے, ان کا دماغ کام کرتا تھا اور وہ سمجھتے تھے یہ میرا ماموں, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا پھپھا ہے, یہ میرا خالو ہے, یہ میرا تایا ہے, یہ میرا بھائی ہے. اس طرح سے وہ سب کو شناخت کر سکتے تھے لیکن یہ لوگ ان کو شناخت نہیں کر سکتے تھے. اس طرح سے ایلا نامی مقام پر 12,000 کا جو بڑا سا گروہ تھا وہ سب کے سب جانور بن گئے. اور اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر داؤد علیہ السلام کی ایسا عذاب آیا اور انہیں کس چیز کے لیے کہا گیا تھا کہ ہفتے کا دن ہم تمہیں مبارک دن کر کے رکھتے ہیں, تو اس دن تم یہ کام نہ کرو, یعنی تجارت مت کرو. ان کا پیشہ ہی وہ تھا. تو اس قوم کے لیے, امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دن رکھا ہے وہ دن جمعہ کا دن رکھا ہے. تو جمعہ کے جب اذان ہو جائے, جب اللہ کا ذکر کے لیے پکارا جائے, بلایا جائے, اذان کہہ دی جائے, ممبر سے آوازیں آ جائے اور پھر تم نے سن لیا ہے اذانیں, اور اس کے بعد بھی اب کاروبار کرنا, ابھی جو بھی کاروبار کر رہے ہیں, جس سے بھی آپ پیسہ کما رہے ہیں, اسی کاروبار میں پڑا رہنا یہ جائز نہیں ہے. آپ اول وقت میں کوشش کریں کہ یہ ہمیں نہیں درست ہے, کہ یہ نہیں, اب سیدھا ہمیں اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہے. تو اس وقت میں جب بندہ اللہ کے گھر کے لیے حاضر ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر 2 فرشتے ہر مسجد کے دروازے کے پاس ٹھہرے رہتے ہیں. جو اندر آ رہا ہے اس کا نام درج کرتے ہیں اور اس نام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اضافی ثواب دیتے ہیں, جو اضافی وقت یہاں پر مسجد میں خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے چیز عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے. ہر ایک کا عمل جتنا بھی اس نے وقت گزارا ہے, اس نے اگر اول وقت میں آ گیا ہے تو اس کو اول وقت کا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی اس کو یہ کہ جو آدمی جمعہ کے لیے پہلے وقت میں جلدی اگر مسجد میں آ گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کرنے کا ثواب دیتا ہے. اس کے بعد آنے والے کو گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے کا, اس کے بعد جو آتے ہیں ان کو بکرا اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا اتنا ثواب فرشتے لکھتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے اللہ کی راہ میں بطخ یا مرغی بھی, یہ دونوں چیزیں حدیث میں اتنا ثواب دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو اور آتے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ثواب کہ انہوں نے صدقہ کیا ہے انڈا, اتنا ثواب انہیں دیا جاتا ہے. اس طرح سے اللہ کے فرشتے ثواب لکھتے ہیں. اور جب ممبر پر کھڑے جاتا ہے خطیب, یعنی جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے, ممبر پر جیسے خطیب کھڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں اور مسجد کے اندر حاضر آ جاتے ہیں. اس طرح سے احادیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں. اب جو اضافی ثواب تھا جو اول وقت میں مسجد میں آنے کا تھا, اب وہ ثواب کے رجسٹر بند ہو گئے. اب جس کو خطبہ مل گیا اس کو جمعہ بھی مل گیا, نماز پڑھ لی تو اسے کامل مکمل جمعہ اس کا ادا ہو گیا. اس کے بعد نماز جمعہ میں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو خطبے میں اندک بندک مار کے بیٹھے رہنا یہ منع ہے, بلکہ آدمی توجہ کے ساتھ خطبہ سنے. اگرچہ کہ ہمیں عربی نہیں آتی, ہماری مادری زبان اردو ہے, اب خطیب کیا عربی میں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتا ہے, اس کے باوجود بھی ہماری توجہ ہونا چاہیے اسی طرف میں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو اور تمہیں اونگ آ جائے تو تم فوری جگہ بدل دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ خطبہ اگر دے رہا ہے خطیب اور ہمیں اس وقت میں نیند آ گئی, ہوتا یہ ہے کہ رات میں جاگے ہوئے ہوتے ہیں, دن میں کام کرے ہوئے رہتے ہیں اور اس کے بعد غسل کر کے نکلتے اور ٹھنڈی ہوا چلتے رہتی ہے, فین کے نیچے بیٹھے, اب آ گئی نیند, آ گیا جھوکا, تو کیا کرے بندہ؟ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ
جگہ بدل کر بیٹھ جائے. اسی طریقے سے وہیں پر بیٹھا رہے گا تو پھر نیند آئے گی, وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا چوکڑی مار کر بیٹھا تھا, تھوڑا ٹیکا لے لیا اور اس کے ساتھ نیند لگ گئی کچھ دیر کے لیے, اس کے ساتھ ہی وضو ٹوٹ گیا. اب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز سے جمعہ ادا نہیں ہوئی. جب نیند کا غلبہ ہو گیا اور آدمی سو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان میں سے ایک نیند بھی ہے. جیسا بے ہوش ہو گیا, پاگل ہو گیا, مجنون ہو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی آدمی پر نیند کا غلبہ ہوا اور نیند اس پر غالب آ گئی, سو گیا, تب بھی اس کو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسی صورتحال میں وہ جگہ کو بدل لے. اور اگر کسی نے کہا کہ تمہیں کچھ اطراف کا اندازہ ہی نہیں تھا تو وہ سمجھ لے کہ میرا وضو جاتا رہا, وضو کرنے کے آئے. اور وضو خانے پر وہاں پر بھیڑ اکٹھا نہ کرے. کتنی تعداد میں جو مسلمان آئے ہوئے وضو خانے پر, وہ گھروں سے نہا دھو کر غسل کر کے آئے ہوئے ہیں. تو جب غسل کیا ہے بندہ تو اس کے ساتھ وضو ہو گیا ہے, لہٰذا وضو کے اوپر پھر دوبارہ وضو یہاں پر نہ کرے, کیونکہ مسجدوں کے اندر جمعہ کے دن ورکنگ لوڈ ہوتا ہے, اس لوگوں کا جمع ہونا زیادہ ہوتا ہے اور ایک زیادہ وضو خانے پر زیادہ لوڈ ہوتا ہے. تو اس وقت میں آ کر وضو خانے میں لائن بنا کر ٹھہر جانا ایسا نہ کریں. جس کو وضو ہے وہ سیدھا مسجد میں آ جائے. یعنی آپ نے اگر گھر میں نہا لیا ہے, غسل کر لیا ہے, آپ کے سر سے پاؤں تک جب پانی بہہ گیا ہے تو ظاہر ہے چہرہ دھل گیا, وضو کا فرض ہے. دونوں ہاتھ دونوں سمیت دھل گئے, وضو کا فرض ادا ہو گیا. سر کا مسح وہ بھی اچھے طریقے سے ہو گیا, پورے بالوں کے اوپر سے ہاتھ کا صابن کے ساتھ پھر گیا ہے, اور پھر پیر بھی دونوں پیر دھل گئے. تو جب 4 فرض ادا ہو گئے, وضو ہو گیا ہے. کلی اور غرغرہ کرنا, ناک صاف کرنا, یہ تو وضو کے اندر فرض نہیں ہے. یہ تو جو چیزیں ہیں, اگر کسی پر غسل فرض ہے اور اگر اس نے کلی نہیں کی تو اس کا غسل نہیں اترے گا. جو آدمی جنبی ہے, جو آدمی ناپاک حالت میں ہو گیا, جس پر غسل واجب ہو گیا ہے, کسی وجہ سے غسل واجب ہو گیا, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اچھی طریقے سے دانتوں کو صاف کرے, زبان کو صاف کرے, حلق پورا صاف کرے, اور پھر اس کے بعد کلی کر دے. اور غرغرہ بھی کرے گا, روزہ نہ ہو تو روزے سے اگر رہا غرغرہ کرے گا, پانی حلق سے اترنے کا احتمال ہوتا ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ورنہ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لینا چاہیے. اور ناک کی جو صفائی ہے غسل کے اندر فرض ہے. جو غسل واجب ہوتا ہے اس میں ناک کی صفائی کرنا فرض ہے. غسل میں جو 3 فرض ہے اس میں سے ایک ناک کی صفائی ہے, ایک اپنے منہ کی اور دانتوں کی صفائی ہے, اور سارے بدن میں سے پانی بہانا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن اس لیے کر رہا ہوں چونکہ فرض سے تعلق رکھتا ہے. تو اس طرح کی ان چیزوں کے اندر بھی احتیاط کر لینا چاہیے. اور یہ اس طرح سے جب غسل کر کے گھر سے آ گیا, اب وضو خانے پر ٹھہر کر دوسرے مسلمانوں کا ٹائم ضائع نہ کرے. اور دیر سے آتے ہیں, نماز ہوتی ہے 1:30 بجے, آتے ہیں ٹھیک 1:15 بجے, 1 بجے سے مسلمان آ کر پہلے سے بیٹھے, 15 منٹ آپ آئے لیٹ, بیان چل رہا تھا 1 بجے سے شروع ہو گیا, آپ آئے 1:15 بجے, اور اب آپ کی خواہش ہے کہ میں جا کر پہلی دوسری صف پکڑ لوں گا. اس کے بعد ایک ایک صف کو پھلانگ رہے, پھلانگ کر لوگوں کی گردنوں میں سے ہٹا کر آ رہے ہیں. ناجائز گناہ ہے, کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے. اس کے لیے وعید ہے. جس طرح سے آدمی آگے کی صف میں آ کے بیٹھے گا, جتنا آگے آ کے بیٹھے گا اتنا بڑا گناہ گار ہوگا, اتنا پیچھے بیٹھے گا اتنا گناہوں سے محفوظ رہے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگلی صف میں ثواب زیادہ ہے تو میں لوگوں کو گردنا پھلانگ کر آگے جا کر بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ کو نہیں بھاتا ایسا انسان, اور فرشتے اس کے لیے عذاب لکھتے ہیں جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر دیر سے آ کر سامنے بیٹھنے کی تیاری کرتا ہے. مکمل فرشتے لکھتے ہیں کہ اس نے کیا عمل کیا ہے. اور ایسے شخص کو حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے دن جو عذاب دے گا اس میں سے ایک عذاب یہ رہے گا کہ وہ صراط پر اسے رون دیا جائے گا, وہ صراط پر پل کے پاس گرے گا اور لوگ اس کو کھدلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے. آدمی کا کیا حال ہوگا جب اس کو لوگ کچل رہے ہوں, کھدل رہے ہوں گے. یہ کیفیت اس کی ہوگی جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے کی طرف آیا. تو اس قسم کا گناہ نہ کریں. جہاں جگہ مل جائے وہی جگہ سب سے اچھی ہے. آپ پیچھے بیٹھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دیر سے آئے تھے ٹھیک ہے پیچھے بیٹھیے. اور دوسرا, بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے 2 رکعت 4 رکعت سنتیں ادا کر لیں. بیان جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جمعہ کے دن بیان جیسے ہی ختم ہوتا ہے خطیب کا, اس طرح سے اعلان ہوتا ہے سنتیں ادا فرما لیں. تو اس وقت وہ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں, تھوڑا اور دیر سے آتے ہیں. اس کے بعد خطیب کیا 4 رکعت وہ بھی پڑھ لیتا ہے, خطیب امام صاحب وہ بھی نماز پڑھ لیے. اب وہ آ کر منبر پر ٹھہرتے ہیں. اس کے بعد 1-2 صاحب آتے ہیں, وہ آ کر اللہ اکبر, انہوں نے ہاتھ باندھ لیا اور وہ ادھر خطبہ چلتے رہتا. وہ سمجھتے خطبہ بھی چلے گا اور ہم سنتیں بھی 4 رکعت پڑھ لیں گے. تو وہ 4 رکعت سنتوں کو پڑھنے میں جاتے ہیں. یہ نماز پڑھتا ہے گناہگار ہو جاتا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے انہیں گناہ نہیں ہوا, بلکہ گناہ کس کو ہو گیا اس میں, نماز پڑھنے والے کو گناہ ہوگا. کیوں اس پہ گناہ ہوا؟ جہالت کی وجہ سے ہوا. اس نے ترک واجب کیا ہے,
شریعت محمدیہ میں جو چیزیں ہیں اس کے اندر سلسلے وار ہے. سب سے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی وہ تو فرض ہے. فرض وہ ہے جو ٹلتا نہیں اور اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے. فرض کے مقابل میں کیا آتا ہے؟ کفر آتا ہے اس کا انکار کرنے والا. اس کے بعد جو سیکنڈ جو درجہ ہوتا ہے وہ واجب کا درجہ ہوتا ہے. واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے, گمراہ کہتے ہیں. جیسے عید کی نماز ہے, کوئی انکار کر دے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ گمراہ ہے, دین اسلام سے اسے راستہ نہیں مل رہا. لیکن اگر کوئی جمعہ کا انکار کر دے وہ کافر ہو گیا, کیونکہ جمعہ فرض ہے. تو جس طرح فرض چیز ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے, تو ایسے ہی اس کے بعد کا مرتبہ واجب کا ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر سنتوں کا مرتبہ ہوتا ہے. تو سنت کا مرتبہ واجب سے کم ہے. تو واجب کیا تھا؟ خطبہ سننا. اور جو نماز پڑھ رہا وہ کون سی ہے؟ سنت. تو واجب چھوڑ کر سنت کی طرف گیا, یعنی بڑے عمل کو چھوڑ کر چھوٹے عمل کی طرف گیا. اس وجہ سے یہ شخص گناہگار ہو گیا. تو ایسا گناہ نہ کیا جائے, بلکہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی پڑھ رہا ہے تو روکا جائے. آپ کو معلوم ہو گیا ہے, آپ یہاں پر آئے ہیں اجتماع میں, ایک بیان کے اندر یہ بات سن لی کہ خطبہ چھوڑ کر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے. اگر کوئی گناہ کر بھی رہا ہے وہ, تو آپ اسے نہ روکیں. آپ روکیں گے تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کر کیا رہا ہے؟ کر کیا رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ غلط ٹائم پر نماز پڑھ رہا ہے. تو غلط ٹائم پر اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کے لیے شرعی حکم ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے, کیونکہ وہ کر رہا ہے نماز. نماز سے کوئی اور نہیں روکتا بلکہ نرے منافق روکتے ہیں. تو یہ حکم ہے کہ منافقین نماز سے روکتے ہیں, لہٰذا پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھایا جائے. اور اگر نہیں سمجھا سکے تھے, اچانک دیکھیں کہ یہ پڑھ رہا ہے, وہ ٹائم پر بالکل خاموش ہو جائے, اس کو کر لینے دیں. وہ ٹائم پر کوئی رکاوٹ نہ بنے, وہ پورا نماز پڑھ لے گا. آپ بالکل سائلنٹ, اطمینان رکھنا اپنے اندر, اس کو پورا کرنے دو نماز. آپ خطبے کی طرف توجہ رکھیں. اس کے بعد جب نماز ہو جائے گی, اس کے بعد جب مکمل طور پر خطبہ ہو گیا, نماز ہو گئی, اس کے بعد پھر جو ہے آخر میں پھر آپ اس کے بعد میں بتا دیں. اور جمعہ کا جب خطبہ چل رہا ہے اس وقت میں گفتگو کرنا یہ بھی بہت ہی بری بات ہے, بلکہ اس شخص کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا جو دوران خطبہ آپس میں بات کرتا ہے. 2 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہیں, جمعہ کا دن ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبے کے دوران ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ رات کے ٹائم پر وہاں نازل ہوئی تھی یا یہاں نازل ہوئی تھی, وہ اس طرح سے آیات کب نازل ہوئی تھی؟ تو نزول کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. خطبے کے دوران میں وہ صحابی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, خاموش رہ گئے. اب جب نماز ہو گئی انہوں نے کہا آج تمہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملا, آج تمہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملا. ان کا دل بھر آیا یہ صحابی کا کہ دیکھو کتنی بری بات بول دی. میں جمعہ پڑھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جمعہ کا ثواب نہیں ملا. ان کو بہت خراب دکھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے, آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ فلاں صحابی نے میرے تعلق سے یہ بات کہی کہ مجھے جمعہ کا ثواب نہیں ملا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں دربار میں حاضری کا حکم فرمایا. وہ حاضر دربار ہوئے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ان سے کیا کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت یہ مجھ سے بات کر رہے تھے, اس لیے میں نے بعد میں ان کو کہہ دیا کہ تمہیں جمعہ کا کوئی ثواب نہیں ملا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا, تمہیں کوئی ثواب آج جمعہ کا نہیں ملا کیونکہ جمعہ کا خطبے کے دوران تم بات کر رہے تھے. تو معلوم ہوا جمعہ کا جب خطبہ ہو رہا ہو اس وقت بات نہ کریں, خطبہ سمجھ نہ آئے تب بھی اس کا سننا واجب ہے, چاہے جمعہ کا خطبہ ہو یا پھر عیدین کا خطبہ ہو. اس کا ثواب بندے کو نہیں ملتا. حتیٰ کہ نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ بھی بندہ اگر خاموشی سے سن لیتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے, ورنہ وہاں پر بیٹھا رہتا ہے. مسجد میں بھی بعض نکاح ہوتے ہیں یا پھر بعض جگہ شادی خانوں میں نکاح ہوتے ہیں, تو خطبہ ہوتے وقت اپنی آواز اونچی نہ کریں, بالکل خاموش رہیں, تو اس پر ثواب ہے. وہ خطبہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا. خطبہ کیا ہے؟ اس کے اندر تو بس ایک اعلان ہے. جو نکاح کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ ایک طرح سے اعلان ہے, نکاح کا اعلان ہے خطبہ. ورنہ وہ نکاح کا وہ فرض نہیں ہے. نکاح کے اندر جیسا واجب ہوتا ہے وہ واجب بھی نہیں ہے, سنت کا مرتبہ رکھتا ہے اعلان جو کیا جاتا ہے. جیسے بعض دف کے اوپر اعلان کرتے ہیں, بعض لوگ دف بجاتے ہیں, وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں سے ہے کہ دف بجا کر اعلان کیا جائے یا خطبہ دے کر اعلان کیا جائے یا دونوں بھی کیے جائے. یہ اچھا عمل ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خطبہ جب دیا جا رہا ہے تو اس وقت چوکڑی مار کر جیسا بیٹھ جاتے ہیں, تک بتک مار کر بیٹھے ہوئے, اس طرح سے نہ بیٹھیں, بلکہ اتحیات میں ہم کیسا بیٹھتے ہیں؟ جب نماز کی حالت میں ہو تو ہم جس طرح سے بیٹھتے ہیں دونوں زانوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے ہیں,
اپنے شانوں پر رکھتے ہیں تو اس طرح سے بیٹھ جائیں، لیکن ہاتھ کو ایسا باندھیں جیسے حالت نماز میں قیام کی حالت میں باندھتا ہے. آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے قیام کی حالت میں ہے تو وہ ناف کے پاس، ناف کے تھوڑا سا نیچے ایسا ہاتھ باندھ لیتا ہے. تو اس طرح جمعہ کا جو اول خطبہ ہوتا ہے، خطبے دو ہوتے ہیں، ایک تو امام خطیب صاحب کھڑے رہ کر جمعہ پڑھا یا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ خطبہ اولا کہلاتا ہے، یعنی فرسٹ. اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر پھر دوبارہ کھڑے تھے تو وہ جو دوبارہ خطبہ دیا جاتا ہے وہ خطبہ ثانی ہوتا ہے، سیکنڈ خطبہ. تو فرسٹ خطبہ جو ہوتا ہے اس میں ہاتھ ایسا باندھنا ہے. بتائیے کیسا باندھنا ہے؟ اس طرح سے باندھ لیں. اور اس کے بعد جب خطیب بیٹھ جائے پھر اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد جب وہ دوبارہ خطبہ شروع کرے تو اس وقت ہاتھ باندھ کر نہ بیٹھے، ہاتھوں کو اتحیات کی طرح رکھ دے، لیکن گھٹنوں سے نیچے ہاتھ نہ رکھے، رانوں پر رکھے. ہاتھ جیسے اتحیات پڑھتے وقت میں تشہد میں کیسا بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھنا چاہیے. تو یہ جو بندہ اس طرح سے کرتا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر قرآن ہے، یہ بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں. اور قرآن مجید کا جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا کنز الایمان، اس کا حاشیہ پہلے جنہوں نے لکھا وہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، سید ہے وہ. تو مراد آباد میں ان کا مزار ہے، بہت بڑا جامعہ انہوں نے قائم کیا 1912 میں. تو وہ جامعہ ہے، وہاں پر انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی اور اس تفسیر کے بعد پھر جنہوں نے تفسیر کی وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان میں شفٹ ہو گئے. اور پاکستان کے اندر ایک صوبہ ہے، اس صوبے کا نام پنجاب ہے. جیسے یہاں پر صوبے کا نام ایک پنجاب ہے، پنجاب آدھا ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے. تو وہاں کا جو پنجاب ہے اس پنجاب کے اندر ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے گجرات. یہاں پر تو ایک ریاست کا نام ہے گجرات، پاکستان کے اندر ایک شہر کا نام کیا ہے؟ گجرات ہے. اس گجرات شہر کے اندر غوث اعظم نامی ایک مسجد ہے، مسجد غوث اعظم. اس مسجد کے اندر آپ وہاں پر 22 سال یا 26 سال انہوں نے وہاں پر خطابت کی ہے اور وہی مسجد کے قریب میں آپ کا مزار ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو بندہ اس طرح سے خطبے کا ادب کرتا ہے، توجہ سے خطبہ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بیٹھے تو ہیں، جمعہ تو پڑھتے ہی ہیں، آئے تو ہیں، لیکن اس طرح سے بے توجہی کے ساتھ نہ بیٹھے. مکمل توجہ کا مرکز ہو ہمارا کہ اس سمت میں ہمیں رخ کرنا ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے 2 زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر ثواب بھی پائیں. اور جب جمعہ کے لیے جب آ رہے ہیں تو جمعہ کے لیے ایسے عام لباس پہن کر جیسا آ جاتے ویسا نہ پہنے. ہمارے لباس میں سے جو لباس اچھا ہے، جو لباس عمدہ ہے وہ لباس پہننا چاہیے، صاف ستھرا لباس ہو اور جو ہے اچھا لباس ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو جمعہ کے دن کے لیے ایک الگ سا امامہ رکھا تھا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں ایک الگ امامہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے باندھا کرتے تھے. تو جمعہ کے دن ہم بھی امامہ باندھیں اور امامہ باندھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 70 جمعہ پڑھنے کا ثواب عطا ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 رکعت پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو جمعہ کا دن ہے، مسواک کر لیا جائے، سرما لگایا جائے، عطر لگایا جائے، غسل کیا جائے، ناخن وغیرہ جو ہے تراش لیے جائیں، داڑھی کا خط بنایا جائے، اس طرح سے بغل اور زیر ناف کو جو مونڈا جائے. تو یہ سنت کیا ہے اس کے اندر؟ بغل کے بال اکھیڑ دیتے تھے ہم، جو ہمارے پاس تو بلیڈ کے ساتھ نکالنے کا رواج ہے، لیکن انبیاء کا جو طریقہ ہے وہ پورا مکمل اس طرح سے اکھیڑ دیتے تھے. وہ بڑا سخت ہے، اس میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں وہ ہم اس کے اوپر تو عمل نہیں کر سکتے. لیکن 7ویں دن نکال دینا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. تو جمعہ کے دن بالوں کو منڈوا دینا، زیر ناف ہو یا پھر بغل کے بال ہو، اس کو 7ویں دن یعنی ہر جمعہ اس طرح سے نیٹنس کا انتظام ہونا چاہیے. تو اس پر سنت کا ثواب ہے. اب اگر کوئی نہیں کرتا ہے، 15 دن میں کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا. اس کو ایک شریعت میں اس کے لیے مکروہ تنزیہ کہا گیا ہے. جو 15 دن سے زیادہ رکھتا ہے حرام نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تنزیہی ہے، یعنی ایک مکروہ قسم کا ناپسندیدہ عمل ہے کہ بال بڑے رکھ لے کر پھرتا ہے. ناپاک مطلب ناپاک نہیں ہے پھر بھی، لیکن اگر اس کی جو لمٹ رکھی ہے شریعت نے وہ 40 ڈیز ہے. 40 ڈیز کے بعد اگر وہ رکھتا ہے تو وہ پھر مکروہ تحریمی میں آ جاتا ہے اور وہ شخص گناہ گار ہو جاتا ہے.
وہ شخص جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ اسی حالت کے اندر گندی حالت میں پڑا رہنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خاص طور پر خیال رہنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کی جو نیٹنس ہے یہ بھی مکمل طور پر ہو۔ اس دن عطر جو خرید کر لگاتے ہیں تو اچھی کوالٹی کا عطر خرید لیں۔ اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے آپ کے پاس تو عطر خریدنے میں بخیل بن جانا، جا کر سستا 25 روپے والا دے دو، 50 روپے والا دے دو، تو وہ اس قسم کے جو ایسنس وغیرہ رہتے ہیں، اس قسم کے کیمیکلز وغیرہ خرید کر، خوشبو رہتی ہے، کیمیکلز رہتے ہیں تو وہ لے کر لگا لیتے ہیں۔ ویسا نہیں، اچھی کوالٹی کا عطر خاص طور پر جمعہ کے دن خوشبو لگانا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، سرما لگانا چاہیے۔ ان تمام تیاریوں کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرے، خشوع اور خضوع اور 4 رکعت پہلے سنتیں ادا کر لے، اور جمعہ کی نماز جو ہے 2 رکعت فرض کی نیت سے پڑھے، نفل کی واجب کی نیت نہیں چلے گی، فرض کی نیت کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور نماز پڑھ لینے کے بعد اب 4 رکعت پھر سنتیں پڑھیں گے۔ داؤد شریف میں ہے کہ 4 رکعت سنت پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ اگر کسی کی نماز 4 رکعت سنت فوت ہو گئی، یہ بات توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، چاہے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو یا جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہو، اس کے اندر بات یاد رکھیے، ظہر کی نماز کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آئے اور فوری سے دیکھا کہ مسجد کے اندر جماعت ٹھہری ہے تو آ کر ہم شامل ہو جائیں گے، ہم 4 رکعت سنت الگ نہیں پڑھ سکتے۔ 4 رکعت سنت اب اس وقت نہیں پڑھ سکتے ظہر میں جب امام کے ساتھ نماز چل رہی ہے 4 رکعت، تو ہم ان کے پیچھے نماز ظہر کی مل جائیں گے۔ اس کے بعد امام جب سلام پھیر دے تو اب پھر 4 رکعت کے جو فرض کے بعد جو نماز 2 رکعت سنت پڑھنا ہے ظہر میں، وہ 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت پڑھیں گے، یہ ترتیب رکھیں گے۔ یہاں پر فجر کے اندر ایسا معاملہ نہیں، فجر کا معاملہ اس لیے الگ ہے کہ فجر میں آدمی کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ غور کرے، اس کو غور کا حکم دیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہ جب بندہ مسجد کے اندر آیا، فجر کی جماعت قائم ہو گئی تو وہ وضو خانے پر ہے یا کوئی ہے، یا وہ ٹائم دیکھ لے، گھڑیوں سے ٹائم سے بھی پتہ چلتا ہے پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، اس طرح معلوم ہو جائے کہ ہم پہلی رکعت میں چل رہی ہے یا دوسری رکعت چل رہی ہے، معلوم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی کیا کریں گے، پھر ہم اگر پہلی رکعت چل رہی ہے تو آپ اپنی سنت ادا کر لیں اور تیزی کے ساتھ سنتیں پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ فرض میں شامل ہو جائیں، اگرچہ کہ آپ تحیات میں مل جائیں تب بھی آپ کو جماعت ملنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس طرح سے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت موقدہ بہت زیادہ تاکیدی، موقدہ کا مطلب ویسے تاکیدی ہوتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ چونکہ تاکید فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے 2 رکعت فجر کی سنتیں تم ادا کرو، اور تمہیں اگر خطرہ ہے کہ تمہارے جسموں کو گھوڑے روند دیں گے، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، اب ڈر ہے کہ اگر میں 2 رکعت سنت پڑھا ادھر سے تھوڑی دیر میں گھوڑے آنے والے اور گھوڑوں کا رش آ رہا، 10 گھوڑے تیزی کے ساتھ ادھر سے آئیں گے، اور آئیں گے تو وہ ایک آدمی کے لیے رکیں گے نہیں، وہ ماریں گے، کچلیں گے اور روند کر گھوڑے چلے جائیں گے، تب بھی کیا کرنا ہے، 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، گھوڑے آئیں گے کچل دیں گے، اس کی وجہ سے مت چھوڑو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی 2 رکعت سنت کے لیے فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ گھوڑے تمہیں روند دیں گے تب بھی تم 2 رکعت فجر کی نہ چھوڑو، اس کو ضرور پڑھو، یہ حکم ہے۔ اس لیے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لینا چاہیے اگر امام نماز قائم کیا ہوا ہے اور لوگ پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اندیشہ یہ ہو کہ اگر میں 2 رکعت سنت پڑھوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو پھر ہم اب سنت نہ پڑھیں، اس وقت سنت نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کو سنت پڑھیں گے آپ تو جماعت چھوٹ جائے گی، تو جماعت اگر چھوٹ جائے گی تو واجب چھوٹ جائے گا، سنت تو بہرحال پھر بھی سنت موقع ہے، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا حکم آتا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں آ رہا ہے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ قرآن کی آیت کے ساتھ آ رہا ہے کہ یہ اور زیادہ مرتبہ زیادہ رکھتا ہے کہ بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، لہٰذا اس وقت جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، جمعہ کے دن بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جمعہ کی نماز میں ہم پڑھ لیے اور اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، اب جو چھوٹ گئی تھی، جو 4 رکعت سنت فرض سے پہلے کی جو چھوٹ گئی تھی اس کو بعد میں پڑھیں گے، 2 رکعت سنت کے بعد پڑھیں گے، پھر نفل پڑھیں گے، یہ اس کی ترتیب رہتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ آپ ایک چیز غلط ہو گئی تو اس کے بعد کی چیز کو غلط نہ کریں، اس کی ڈسٹربنس نہ کریں، یہ قاعدہ ہے۔ جیسے ظہر کے اندر 4 رکعت سنتیں چھوٹ گئی، اب فرض پڑھ لیے 4 رکعت، تو اب پہلے کے 4 رکعت چھوٹ گئے، چلو اس کو پڑھ لیتا ہوں، یہ ترتیب خراب ہو جا رہی ہے۔ فرض کے فوری بعد 2 رکعت رکھے گئے، آپ ترتیب کو قائم رکھیں، بعد میں جو چیز چھوٹ گئی اس کو آخری میں ڈالیں، یہ اس کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جمعے کا خاص طور پر ادب اور احترام کرنے، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی